چاند گرہن ہو رہی ہے، نظر آنا ضروری نہیں، کسی ملک میں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا، نظر آنا ضروری نہیں، نظر آنا ضروری نہیں۔ اس میں جو ہمارے چاند گرہن کے اعمال ہمارے سوشل میڈیا کی پوسٹوں پہ پڑے ہیں، ضرور کر لینا۔ جو چاند اور سورج گرہن کا خیال رکھتا ہے اپنی نسلوں اور اپنی زندگیوں کو بچاتا ہے، اپنے رزق اور اپنے بخت کو بچاتا ہے۔ خیال کرنا، یہ میری طرف سے نہیں، نماز کسوف اور خسوف چاند اور سورج گرہن پہ میرے حضور نے ایسے نہیں پڑھی، اس کی تاریخ میں حوالے ہیں۔ چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے۔ پاکستانی وقت یہی ہے۔ جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس، بس یہ عمل ہے۔ کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اس سے کہیں اب ایک ساتھ آنے والی ہے چاند گرہن کی، ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت ناس۔ توجہ سے اب الآخر درود شریف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہیں تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس، اس کا ڈھکنا کھلا رکھیں اور توجہ سے یہ اس میں دم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نلکا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنہ ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یا اللہ، یا علی، یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ ابلا کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھ۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ جن ملکوں میں میری زندگی میں چند بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے سورج گرہن کو دیکھا ہے تو کچھ دیر کے لیے سارا اندھیرا چھا گیا، اس کا ہماری زندگی پہ اثر ہے، یاد رکھیے گا۔ صحت مند پہ اثر ہے، بیمار پہ اثر ہے، حاملہ پہ اثر ہے، بچوں بوڑھوں پہ اثر ہے، نباتات پہ اثر ہوتا ہے، درختوں اور فصلوں پہ اثر ہے اس کا، صدیوں پہ محیط تجربات، ہزاروں سال پرانے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا زندگی پہ بہت اثر ہے۔
चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है, चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है कि जिन दिनों पे चांद की रोशनी जौबन पे होती है, उन दिनों पे नबातात पे, दरख्तों पे, पत्तों पे जिंदगी उनकी और होती है। साइंस ने साल हर साल इसकी तहकीक की है, इसकी रिसर्च की है, और होती है। उन्हीं जिंदगी, उन्हीं दुनिया में, उन्हीं दिनों में समंदर की जिंदगी और होती है। इंसान की जिंदगी पे चांद का असर पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने माहिरीन बैठे हैं, आप नेट की दुनिया को खोलें, हर चीज आपके हाथ में मौजूद है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में 13, 14 और 15, चांद की 13, 14 और 15, जनवरी फरवरी की नहीं, अंग्रेजी महीनों की नहीं, इस्लामी महीनों की 13, 14 और 15 जराइम बहुत होते हैं, कत्ल गारत बहुत होती है, जिसे क्राइम रेट कहते हैं, बहुत बढ़ जाता है, बहुत जराइम होते हैं। पूरी दुनिया के माहिरीन बैठे हैं जो इस बात को तहकीक में ला रहे हैं, अपनी रिसर्च में ला रहे हैं कि जराइम कब ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं इन दिनों में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? और इन्हीं दिनों में चांद जो है वो अपने जौबन पे होता है और सूरज और जमीन की हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। एक पूरा निजाम है, इसे कमरी निजाम कहते हैं, और खींचता है। आप कभी इन उरूज की दुनिया में आप जाएं और देखें समंदर को। एक दफा मुझे देखने का मौका मिला। आप सोच नहीं सकते कि उसकी आले रसूल, असहाब रसूल हैं और औलिया हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। इन्होंने बंदों को अल्लाह का तारुफ करवाया, अल्लाह की मार्फत सिखाई, अल्लाह की मार्फत सिखाई। इस वक्त हम सारे जहां से बाखबर हैं। नेट की दुनिया ने सारे जहां की खबरें दे दी हैं, सारे जहां से बाखबर हैं, पर अपने जहां से बेखबर है। सारे जहां से बाखबर है पर अपने जहां से बेखबर है। और हमारा जहान क्या है? हमारे जहान है हमारा दिल, और दिल में कौन है? वो है अल्लाह। हम अपने जहां से बेखबर हैं। इन नेक हस्तियों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने हमें अल्लाह का तारुफ करवाया, अल्लाह के जहां से बाखबर, और अल्लाह के जहान के साथ हमारी मार्फत, हमारी मोहब्बत, हमारा तारुफ, हमारा ताल्लुक ये दिया। अच्छा, जब समझ आएगा ना, अल्लाह की समझ आ जाएगी, फिर अल्लाह की बनाई हुई हर चीज समझ आ जाएगी। अल्लाह की समझ नहीं है तो उसकी बनाई किसी चीज की समझ कभी नहीं आएगी। हमें तो अल्लाह की समझ नहीं, अल्लाह की जब समझ आ जाएगी तो अल्लाह की बनाई हुई हर चीज हमें समझ आएगी। अल्लाह को समझें। आपके पास दुआए कुमैल है हाथ में? सबके है, हाँ सबके है। अगर नहीं है तो नीचे से तैयार है, नीचे पड़ी है, नीचे तो बहुत ज्यादा पड़ी है। आज हम दुआए कुमैल सारी सुनेंगे, लेकिन इसको अल्लाह के तारुफ के तौर पे सुनेंगे, अल्लाह के ताल्लुक पे सुनेंगे, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मार्फत, अल्लाह की मिन्नतें, अल्लाह की खुशामतें, अल्लाह के सामने हाथ जोड़ना। नीचे पड़ी है दुआए कुमैल, खवातीन की तरफ भी होगी, लेकिन पहले हम ये देखें कि हम सुनेंगे क्यों। इसलिए सुनेंगे। पड़ी है नीचे, फ्री मिल रही है, मुफ्त मिल रही है, आपने यकीनन ले ली है, अच्छा किया। नहीं ली तो फौरन ले लें, फौरन चंद लम्हों के अंदर। अगर नीचे वाले हजरात हैं तो ऊपर लेके आ जाए, इनको फौरन तकसीम कर दें। नीचे वाले हजरात ऊपर लेके फौरन आए, उनको तकसीम कर दें, एक एक लें। आप नीचे ना जाएं, फौरन ऊपर आ रहे हैं लोग, आप नीचे ना जाएं। इसी तरह खवातीन में भी शोर के बगैर, क्योंकि खवातीन में एकदम हंगामा होता है कि उसके बाद उन्हें क्या रोटी बचनी नहीं है। माई कहती है बस पहली और आखिरी दफा रोटी खानी है, फिर खानी नहीं है। हाँ जी, आ गए नीचे से, आप नीचे से आ गए, अब आप, हाँ जी नीचे से आ गए, हाँ जी आ गए नीचे से, हाँ भाई आ गए। अब इसको 3-4 बंदों में फैला दे, ये बंडल सारे 3-4 बंदों में फैला दे। फिर कह रहा हूं कि ये दुआ सीखनी, समझनी, पहले ये देखनी है कि ये दुआ है क्या, पहले ये देखना है कि ये दुआ है क्या, पहले ये देखें इस दुआ का ताल्लुक क्या है, तारुफ क्या है अल्लाह के साथ, इसकी मोहब्बत के ताने बाने क्या है। और अगला सवाल आपसे एक और है, मेरी बात गौर से सुनते रहें भाई। एक पल में बांट दें, दुआ अभी चलेगी, एक पल में बांट के अपने मकाम पे फौरन तशरीफ ले आए। देर हो गई अल्लाह वालों, देर हो गई। ये बरकत वाली जगह आपने छोड़ दी, अपनी जगह पे बैठे थे, अपनी जगह आपने छोड़ दी, क्योंकि उसी जगह पे ही जो खैर मिलनी थी। मजबूरन उठ सकते हैं, मजबूरन उठ के ले सकते हैं, लेकिन इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। 3-4-5 बंदे और नीचे से आ जाएं,
3 4 5 بندے اور نیچے سے آ جائیں جو بنڈل لے آئیں اور پل میں ہی بانٹ دیں، پل میں ہی بانٹ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے۔ اب اس کو کھولیں ذرا، اس کو کھولیں اور اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں کہ اس کا ترجمہ کہاں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں۔ اگر کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، اگر اس کے ترجمے پہ ہم نے نظر نہ رکھی، ہمیں وہ فائدہ اور فیض نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، ہمیں وہ نفع نہیں ملے گا۔ بھائی اٹھ کے خود لے آئیں، فوراً جا کے لے آئیں، جلدی کریں، لے آئیں۔ ہاں جی، نیچے سے اور آگے حضرات؟ نہیں، ابھی تک نیچے سے لوگ نہیں آ رہے، اٹھا کے لا نہیں رہے، شاید میری آواز نیچے نہیں جا رہی۔ ہاں جی، میں لفظ اگر میرے پاس اربوں اور خربوں کی گنتی ہے، خربوں کے بعد میرے پاس گنتی ختم ہو رہی ہے، میری معلومات میں اس سے اگلی گنتی بھی ہے لیکن خربوں کی گنتی ختم ہو رہی ہے۔ پر سائنس کہتی ہے کہ اس کا وزن سمندر کا کتنا ہے، اس کے اندر کون سی مخلوق ہے، اس چاند کا اثر زندگی پہ میری آپ کی پڑتا ہے اور سمندر کی زندگی میں پڑتا ہے۔ اور سمندر کے پانی کو چاند اپنی طاقت اور قوت سے ہلا کے رکھ دیتا ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور ایسا ہلاتا ہے کہ ایسا ہلاتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہو، وہ جہاز ہیں، وہ کشتیاں ہیں، وہ کوئی دنیا کی چیز ہے، وہ بھی ایک کھلونا بن جاتی ہے، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا، سمجھنا اور اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی طاقت ہے، تو سوچیں چاند کے بنانے والے کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا طاقت ہوگی۔ اور اگر چاند کے بنانے والے سے ہماری دوستی ہو جائے، ہمارا تعلق ہو جائے، ہمارا تعارف ہو جائے، تعارف، آپ نے لکھا یہ خط فلاں کی معرفت میں جائے گا۔ پہلے ہوتا تھا ضلع فلاں، علاقہ فلاں، فلاں گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، سارے خط اسی کو آتے تھے۔ گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، میرے پاس نا ڈیرہ اسماعیل خان میں سے ایک خط آتا تھا، پھر بستی کے بہت سے لوگوں کے خط آتے تھے، لکھا ہوتا تھا یوسف دکاندار کو مل کر بمعرفت یوسف دکاندار، یہ لفظ تھا، مجھے آج بھی یوسف دکاندار کا نام یاد ہے۔ یوسف دکاندار کی معرفت میں یہ خط فلاں کو ملے، پھر یوسف دکاندار کے پاس سارے خط آتے تھے۔ میں گیا ڈیرہ اسماعیل خان، میں کہا یوسف دکاندار کو دیکھوں تو صحیح، اس کی معرفت سارے خط آتے ہیں۔ جب کسی چیز کا تعارف زیادہ ہو پھر اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے بعض اللہ والے ساری عمر مانگتے رہے اللہ اپنا جلوہ دکھا، اللہ اپنا دیدار کرا۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر حضور کی محبت اور جلوہ حضور کی زیارت کا شوق بہت، کہتے ہیں چلو حضور کی زیارت نہ ہوئی، حضور کے روزے کی زیارت ہو جائے، چلو اللہ کی زیارت نہ ہوئی، اللہ کے گھر کعبہ کی زیارت ہو جائے۔ یہ بات ساری وہی کشش ہے جو مجھے یوسف دکاندار کے دیکھنے میں آئی تھی، یہ ساری وہی کشش ہے۔ پھر میں گیا، ان کو اطلاع ملی ایک بندہ جا رہا تھا، کوئی ٹیلی فون موبائل تو کہانی تھی نہیں، اس نے کہا جی وہ فلاں میرا نام بتایا کہ وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں فلاں وقت۔ جب میں گیا تو ان کی دکان پہ گیا، یوسف دکاندار، چھوٹی سی دکان تھی گاؤں کی، دکان کو دیکھا، انہوں نے کہا جی وہ گھر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بندہ بیٹھا تھا، گھر مجھے لے کر گیا۔ انہوں نے گھر جو کمرہ صاف کرایا تھا وہ دھول سے بھرا ہوا تھا، وہ صفائی ہو رہی تھی، اسی کمرے میں مجھے بٹھا دیا، انہوں نے تازہ تازہ صاف کرایا تھا۔ ان کی محبت تھی کہ چاند گرہن ہماری زندگی پہ اثر چھوڑتی ہے، آتی سال کے بعد ہے، کبھی 1.5 سال کے بعد، کبھی وقفے کے بعد، لیکن چاند گرہن ہوتی ہے، مزاجوں پہ بھی، طبیعتوں پہ بھی، پھلوں سبزیوں پہ بھی۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو، آپ ایک بات کہیں گے کہ پرانے دور کے جتنے بھی قلعے ہیں ان کی لکڑیوں کو دیمک نہیں لگتی، ہماری دیمک کی دوائی لگانے کے باوجود بھی نیچے دیمک کی ڈرل کرتے ہیں، دیمک لگ جاتے ہیں۔ ایک خاص موسم، ایک خاص ساتھ، ایک خاص گھڑی درخت کی کون سی ہے، اس وقت درخت کو کاٹو کبھی دیمک نہیں لگے گی، ان میں ایک چاند گرہن بھی ہے، دیمک نہیں لگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے چاند گرہن کے وقت چاند سارے درختوں کا رس پکڑ کے چوس لیتا ہے، کھینچ لیتے ہیں اپنے پاس، درخت کے اندر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ مٹھاس جو دیمک کو پسند ہے وہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے سندل کی لکڑی میں خوشبو ہوتی ہے پر اس کو دیمک نہیں لگتی، کیونکہ سندل کی لکڑی ہوتی خوشبودار ہے لیکن ذائقے میں بہت کڑوی ہوتی ہے۔ میری ساری زندگی سندل کے ساتھ گزری ہے، دواؤں میں استعمال کرتے کرتے، آج بھی ہمارا کچھ دوائیں ہیں اس میں سندل ڈالی جاتی ہے، وہ خود کڑوی ہوتی ہے لیکن خوشبودار ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی مالدار سے مالدار ہندو اگر جلاتے ہیں تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلاتے ہیں، کوئی بہت مالدار اگر ہندو ہے تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلایا جاتا ہے۔
کہ اس کی جلنے سے خوشبو آتی ہے بہت زیادہ. چھوٹی چیزوں کا زندگی پہ اثر ہے. چاند تو چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، اور چاند کا ہماری زندگی پہ کیسے اثر نہ ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ گرج ہے، یہ گرج ہے. اتنا بڑا دھماکہ ہے یہ. ابھی ہمیں گرج محسوس ہوئی ہے، اوپر بادل بنے ہوئے ہیں. یہ اب میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا. سائنس کہتی ہے کہ سینکڑوں ایٹم بم اگر اکٹھے ہوں ان سے بڑی طاقتور ہوتی ہے یہ گرج. قدرت کا نظام، اللہ اس کو اوپر ہی سنبھال دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کتنی بلائیں ایسی ہیں، قرآن کہتا ہے جب ہم ٹال دیتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ گرج بھی وہی بلا ہے، ہم ٹال دیتے ہیں، اوپر اوپر سنبھال لیتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. جب بھی چاند گرہن ہوئی کا ایک گلاس منگوایا، اس کو مٹی کے گلاس کو پانی میں پہلے ٹھنڈا نہیں کیا، اس میں دودھ ڈال کے سوڈا ڈال دی، اور جو گرم ہوا. اب ان کا بوڑھا والد کہے گا نہیں حضرت صاحب آپ پیے گا، یار آپ بندوق نہیں نکالی، ورنہ بندوق سے بھی کھلاتے ہیں. پٹھان مہمان نواز ہیں، بہت مہمان نواز. اب میں کہوں، میں نے کہا حاجی صاحب، مجھے اور کوئی نام یاد تھی نا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ گرم ہے. اب اس کو سمجھنا ہے کہ یہ گرم کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو مٹی کے پیالے میں دیا ہے. اور کہہ رہے نہیں آپ پیے گا. اپنے بیٹے کو فشتوں میں بلا کے کہے اور ڈالو. میں نے کہا ابھی ختم نہیں ہوا، میں نہیں آپ پیے گا. کوڑا پیالہ، کوڑے پیالے میں دودھ ڈال کے اوپر سوڈا ڈال دیا، اور وہ جلتی پہ آگ کا کام ہوا، وہ اندر ابل رہا ہے. پھر میں ہاتھ میں لے کے دیکھ رہا ہوں، میرا ہاتھ بھی گرم. یا مجھے پھر یوسف دکاندار کے گھر کی وہ دھول یاد ہے. میں گیا، ان کا محبت خلوص، انہوں نے کمرہ تیار کیا، میں بیٹھا. یہ معرفت جو ہے نا، معرفت سے کی تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یہ جو معرفت ہے اگر کسی کی حاصل ہو جائے، پھر اس کو ملنے اور دیکھنے کا تال اور شوق پیدا ہوتا ہے. چاند کے یہ حالات ہیں، چاند کے بنانے والے کی کیا طاقت ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اس کے بنانے والے کی طاقت کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے. اس سے کہیں اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. ملک تیرا، اقتدار تیرا. ملیک مقتدر، اقتدار تیرا. ما تشاء، تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. ما تشاء امر ان یکون، بس تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. چاند کا زندگی پہ اثر ہے، ہماری صحت پہ اثر ہے. ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک ٹوٹکا لکھا ہے کہ 13 اور 14 کے درمیان اپنی فلاں رگوں سے خون نکوالیں، صحت مند رہیں گے. اب سمجھ آتی ہے کہ وہ خون نکلانے میں جہاں اور صحت مندی ہوگی، وہاں یہ صحت مندی بھی ہوگی کہ جنون، جذبات اور جوش میں آ کے کچھ کر نہیں پائیں گے. پھر ہماری روحانی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ آپ 13 اور 14 اور 15 اس درمیان میں یہ چاند کے عروج کے دن ہے، ٹاپ کے دن ہے، روزے رکھیں، جسے میرے آقا نے فرمایا یہ ایام 20 ہیں، ان 3 دنوں میں روزے رکھیں. چاند کا زندگی پہ اثر ہے، چاند کا صحت پہ اثر ہے، چاند کا سمندر پہ، پہاڑوں پہ، پرندوں پہ اثر ہے. آپ حیران ہوں گے، پرندوں پہ اثر ہے. کہ پرندے ان 3 دنوں کے اندر، جو پرندوں کی دنیا کی سائنس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ان 3 دنوں کے اندر میں نے کئی کبوتر پالنے والوں سے، پٹیر پالنے والوں سے، مرغ پالنے والوں سے، کتے پالنے والوں سے، پرندے رکھنے والوں سے کئی واقعات پوچھے کہ آپ کا کیا خیال ہے ان چاند کے عروج ماہ کہتے ہیں، یعنی چاند کا عروج کا جو دن ہے ان میں پرندوں پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں پڑتا ہے. پھر ہماری تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں ان راتوں میں تعویذ لکھے جاتے ہیں. راتیں تو اور بھی ہیں، ان راتوں میں تعویذ لکھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں فلاں وقت میں اگر تعویذ لکھے جائیں ان کی طاقت اور تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے. چیزیں اثر ڈالتی ہیں. آج لاہور کا موسم ٹھنڈا ہے، تھوڑا سا ایک ہوا چلی ہے، چیزوں نے اثر ڈالا ہے ہماری زندگی میں. آپ محسوس کریں. تندور میں سوئی گیس کی پکی روٹی ایک تاثیر نہیں رکھتی، وہی لکڑی کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، وہی گوبر اوپروں کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ بکری کی مینگنیوں کے ساتھ پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. میں نے وہ کھائی ہے. بکری کی مینگنیاں گاؤں دیہات میں اکٹھی کر لی،
اور ان کو تندور میں ڈالا، جلایا، تندور گرم کیا اور اس کو روٹی لگائی، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پانی کے ساتھ لگی روٹی کا ذائقہ اور ہے، اور جو تندوری لگاتے ہیں ہاتھ کے بغیر اس کا ذائقہ اور ہے۔ انچھنے روٹی کا ذائقہ اور، چھنی روٹی کا ذائقہ اور، پھر علاقے علاقے کی گندم ہوتی ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا خاندانی باغات ہیں، باغوں کا تعلق زمین سے اور پانی سے ہے، پانی سے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آم بھگائے ہوئے تھے، کچھ آم علیحدہ تھے کچھ علیحدہ تھے، فرمانے لگے پہلے یہ کھا لو بعد میں یہ کھانا۔ کیوں؟ کہا ویرائٹی ایک انور رٹور ہے، یہ فلاں زمین فلاں علاقے فلاں پانی کا یہ پودا ہے، یہ میٹھے پانی اور لاجواب اس جگہ کا پودا ہے، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ اور اس کا اور واقعی کھایا تو اور تھا۔ اچھا مجھے آپ بتا دیں، بکری کے دودھ کا ذائقہ اور، بھینس کے دودھ کا ذائقہ اور سچ ہے، گائے کا ذائقہ اور، پھر بھینس میں بھوری بھینس کا ذائقہ اور، بھینس میں بھی جو بھوری بھینس ہے اس کا ذائقہ اور۔ اچھا پھر وہ بکری جس نے جڑی بوٹیاں کھائی ہیں، اس کو میں نے صحراؤں میں تجربے کیے ہیں، دور دنیا کے کوئی آثار نہیں، میرا وہاں جانا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اور ہے۔ وہ بکری جو گھر میں پلتی ہے اس کا ذائقہ اور ہے، وہ بکری جو بندھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ اور، جو کھلی ہوئی ہے اس کا ذائقہ اور اس کے مزہ بھی اور، تاثیر بھی اور، طاقت بھی اور۔ چاند کا زندگی پہ اثر ہے، پتہ نہیں